بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملک کی سیاست میں تازہ خبر جسے آج تمام اخبارات نے فرنٹ پیج پہ جگہ دی ہے، وہ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے سیاسی اتحاد کی خبر ہے۔ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کا یہ لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ یہ 4 دہائیوں پر مشتمل ہے۔ 1990 میں اسلامی جمہوری اتحاد تھا اور اتحاد الیکشن میں جا رہا تھا، اور الیکشن سے عین کوئی 20-25 دن پہلے نواز شریف صاحب کراچی پہنچے، الطاف حسین سے ملاقات کی اور کراچی کے اتحاد کے تمام امیدواروں کو ایم کیو ایم کے حق میں دستبردار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے ظاہر اتحاد میں ایک ٹینشن پیدا ہو گئی، اس لیے کہ ان میں سے میکسیمم سیٹیں جماعت اسلامی کی تھیں، اور جماعت اسلامی کسی بھی صورت میں ایم کیو ایم کے مقابلے میں وڈرا نہیں ہونا چاہتی تھی اور نہیں ہو سکتی تھی، اور اس سے اتحاد میں ایک پیچیدگی بھی پیدا ہو گئی اور ایک تناؤ کی فضا قائم ہو گئی۔ اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ 2007 میں میاں نواز شریف صاحب نے لندن میں ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی، اور اس کانفرنس میں تمام سیاسی جماعتوں سے انہوں نے ریکویسٹ کی اور ایک تجویز پیش کی کہ آئندہ ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی سیاسی اتحاد نہ بنایا جائے، اور ایم کیو ایم کو کوئی بھی اپنے سیاسی اتحاد میں شامل نہ کرے۔ یعنی ایک طرف تو یہ محبت کہ ان کو ساتھ ملانے کے لیے اپنے اتحاد کو توڑنے پر آمادہ ہو گئے، اور دوسری طرف پھر وہ نفرت کہ سب کو اس پر پابند کیا کہ ایم کیو ایم سے کوئی بھی کسی بھی صورت میں کوئی اتحاد نہ کرے۔ آج وہی مسلم لیگ نون ایک دفعہ پھر ایم کیو ایم کے در پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی ہے اور انہیں اپنے ساتھ ملانے پر مجبور ہو گئی ہے۔ ایم کیو ایم یہ کراچی کی ایک اور حیدرآباد کی ایک فاشسٹ تنظیم ہے جو 4 دہائیوں سے بلکہ 3 دہائیوں سے وہاں پر قابض ہے، اور وہاں کا جو بھتہ کلچر ہے، بوری بند لاشیں ہیں، قبضہ مافیا ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، اور ایک فیکٹری کے اندر 350 مزدوروں کو زندہ جلایا جانا ہے، اور 12 مئی 2007 کے اندر 52-53 افراد کا قتل عام ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، جو الزام نہیں ہے بلکہ وہ ثابت ہو چکے ہیں، عدالتوں سے ثابت ہو چکے ہیں، اور ان پر بالکل واضح طور پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے ملک کی سالمیت کے خلاف فیصلے کیے ہیں، اور قتل عام کیا ہے، اور قبضہ کیا ہے، اور بھتہ کلچر کو عام کیا ہے، اور ملک کے اندر ایک منفی سیاست کو رواج دیا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، اور چاہے وہ تحریک انصاف ہو، جب یہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں، جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ایم کیو ایم کی ڈٹ کر مخالفت کرتے ہیں، اور جب اقتدار میں آتے ہیں تو پھر ان کی مجبوری بن جاتی ہے۔ ایم کیو ایم کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہیں، انہیں گورنرشپ آفر کرتے ہیں، انہیں کراچی آفر کرتے ہیں، انہیں سندھ گورنمنٹ میں حصہ دیتے ہیں، انہیں مرکزی گورنمنٹ میں حصہ دیتے ہیں، اور ان کو اپنے ساتھ شریک اقتدار کرتے ہیں، اور ان کی ساری سیاہ کاریوں پر پانی پھیر دیتے ہیں یا اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب ایک دور تھا کہ وہ لندن تک پہنچ گئے تھے اور کہتے تھے کہ میں الطاف حسین کو ایکسپوز کروں گا اور اس کے خلاف لندن کی عدالتوں میں مقدمات لڑوں گا اور دائر کروں گا، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب وہ اقتدار میں آئے تو اسی ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ ملا کر ان کو اقتدار میں شامل کیا۔ لہٰذا یہ اسٹیبلشمنٹ کی چال بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایم کیو ایم کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوتا ہے، اور جس کو اقتدار میں لانا ہوتا ہے اس کی جھولی میں پھینک دیتے ہیں، اور جسے اقتدار سے نکالنا ہوتا ہے وہاں سے باہر نکالتے ہیں۔ جب اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو اقتدار سے باہر کرنا تھا تو اسی ایم کیو ایم کو اشارہ ملا اور یہ واپس آ گئے اور اپوزیشن سے مل گئے، اور تحریک عدم اعتماد وہ کامیاب ہو گئے۔ لہٰذا یہ ایم کیو ایم کا گھناؤنا کھیل یہ چل رہا ہے۔ ایم کیو ایم کا اگر کسی نے مقابلہ کیا ہے کراچی میں تو وہ جماعت اسلامی ہے۔ جماعت اسلامی کے پروفیسر غفور احمد، جماعت اسلامی کے سید منور حسن، نعمت اللہ خان، اور آج حافظ نعیم الرحمن، الحمدللہ یہ لوگ ڈٹ کر کھڑے ہیں ایم کیو ایم کے تمام مظالم کے مقابلے میں، ایم کیو ایم کی تمام دہشت گردی کے مقابلے میں، بھتہ کلچر کے مقابلے میں، بوری بند لاشوں کے مقابلے میں۔ کراچی جماعت نے اپنے نوجوانوں کو کھویا ہے اور شہادتیں پیش کی ہیں، لیکن ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، ان کا مقابلہ کیا ہے، ہر جگہ پر ان کو ایکسپوز کیا ہے اور استقامت دکھائی ہے، اور آج الحمدللہ کراچی شہر اس آسیب سے نکل چکا ہے، اس فریب سے نکل چکا ہے، اس شہر کو کراچی شہر کے باشعور لوگوں نے توڑ کر رکھ دیا ہے، اور آج وہاں ایم کیو ایم کوئی سیاسی اینٹیٹی نہیں ہے، اس کی کوئی سیاسی سٹیک نہیں ہے، اور آج کراچی کے لوگ وہ اس شہر سے اور اس اندھیرے سے بالکل نکل چکے ہیں۔
یہ بہت یعنی بدقسمتی کی بات ہے کہ پھر اسی ایم کیو ایم کے مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور غبارے میں ہوا بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن امید یہ ہے کہ کراچی کے باشعور لوگ وہ اس کو مسترد کریں گے۔ وہ ایم کیو ایم کو پہچان چکے ہیں، ایم کیو ایم کے لیے ان کے پاس اب کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ وہ دوبارہ اندھیروں میں نہیں جانا چاہتے، وہ دوبارہ بھتہ کلچر نہیں دیکھنا چاہتے، وہ دوبارہ قبضہ مافیا نہیں دیکھنا چاہتے، وہ چائنا کٹنگ نہیں دیکھنا چاہتے، وہ جو انہوں نے ٹارچر سیلز بنائے ہوئے تھے وہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتے، وہ نوجوانوں کو منفی سرگرمیوں کی طرف لے جانا نہیں چاہتے، اور کراچی کی امن و امان کو، اسٹریٹ کرائم کو یعنی کراچی کو اسٹریٹ کرائم کے حوالے نہیں کرنا چاہتے۔ کراچی کے لوگ انشاءاللہ اس کو ایکسپوز کریں گے، اور آج انشاءاللہ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کا یہ اتحاد اس کو منہ کی کھانی پڑی کم از کم سندھ کے اندر اور حیدرآباد اور کراچی کے اندر۔ اور میں پھر ایک بات کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، انہیں اس بات کو ریئلائز کرانا چاہیے، ریئلائز کر لینا چاہیے کہ اقتدار کے لیے بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اقتدار کے لیے اور ہر حال میں اقتدار میں آنے کے لیے ایسی قوتیں جو ملک دشمن ہیں اور جن کی ملک دشمنی ثابت ہو چکی ہو اور جو عوام کے لیے ایک عذاب کی حیثیت رکھتی ہوں، ان کو دوبارہ مسلط نہیں کیا جانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔